مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئے ہم سب مل کر یسوع مسیح کے صلیب پہ بولے گئے چوتھے کلمے پر غور کریں۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا جب آپ نے دل سے دعا کی لیکن جواب نہیں آیا؟ کوئی ایسا مومنٹ جب لگتا ہے کہ خدا دور ہو گیا ہے، جب ہم روتے ہیں، پکارتے ہیں لیکن آسمان خاموش رہتا ہے؟ اسی طرح کا ایک لمحہ جب یسوع مسیح جو سب کچھ تھا، پاک مسیحا خدا کا بیٹا، صلیب پر لٹکا ہوا تھا، تنہا، دکھ میں، اور سب سے گہری بات، اس نے محسوس کیا کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک پکار تھی، روح کی گہرائیوں سے نکلتی ہوئی فریاد۔ یہ واحد کلمہ ہے جو 2 انجیلوں میں لکھا گیا، متی کی انجیل اور مرکز کی انجیل میں، اور یہ وہ واحد وقت ہے جب یسوع مسیح نے خدا کو باپ کہہ کے مخاطب نہیں کیا۔ اس پہر میں یسوع مسیح گناہ کے بنائے ہوئے اندھیرے میں مکمل طور پر شامل ہو جاتے ہیں، وہ اندھیرا جو ہم سب اپنی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی محسوس کرتے ہیں، مگر یہ پکار امید کے ساتھ ختم ہوتی ہے، نا امیدی میں نہیں۔ آئے ہم سب اس پکار پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس کا ہماری زندگی میں کیا معنی ہے، اسپیشلی ان لمحوں میں جب ہم اپنے آپ کو اکیلا یا ابینڈن فیل کرتے ہیں۔ پہلی بات، اس گہری اذیت میں ہونے کے باوجود مسیح شروعات کرتے ہیں اے میرے خدا کہہ کے۔ وہ ایک ڈسٹنٹ یا ڈیٹیچڈ وے میں خدا نہیں کہتے، بلکہ اس قریبی رشتے کو تھامے ہوئے اس درد میں بھی ایمان میں مضبوط رہتے ہیں۔ اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایمان رکھنے کا مطلب ہمیشہ یہ دکھانا نہیں ہوتا کہ ہم ٹھیک ہیں، یا پھر شک اور غم کو چھپا لینا، بلکہ اپنے ٹوٹے دل کا حال خدا کے سامنے بیان کرنا اور خدا کے سامنے رونا ان لمحوں میں بھی جب آواز کانپ رہی ہو۔ یسوع مسیح کی یہ پکار ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا سے سوال کرنا نہیں بلکہ خاموش رہنا ایک کمزور ایمان کو بیان کرتا ہے۔ وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ شکوہ کرنا بھی اس رشتے کی گہرائی کو پروو کرتا ہے، جیسے کہ زبور 34 کی 18 ورس میں لکھا ہے کہ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ جب ہم شکستہ دل اور خستہ جان بن جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے مسیح اس فیلنگ کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اور انہوں نے اس میں سے نکلنے کے لیے پہلے سے ہی ایک راستہ بنا دیا ہے۔ دوسری بات، یسوع مسیح یہ باتیں بس یوں ہی نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ وہ زبور 22 کا حوالہ دے رہے ہیں، جو کہ صدیوں پہلے داؤد بادشاہ نے لکھا تھا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ ایک شکوہ ہے، دکھ ہے اور تکلیف کا اظہار ہے، دشمنوں سے گھرے ہونے کا احساس ہے۔ لیکن جیسے یہ زبور اپنے انجام تک پہنچتا ہے، ساتھ ہی اس کا لہجہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ اور اس کے بعد اور بھی زیادہ پرزور انداز میں لکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے۔ یسوع مسیح نے صرف زبور کی پہلی آیت کو کوٹ کیا، لیکن ان کا مقصد زبور 22 میں لکھی ہوئی تمام باتوں کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ وہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ تنہائی یا اکیلے پن کا احساس کہانی کا آخری پہلو نہیں ہے، بلکہ دکھ سے ہم تک کا ایک سفر ہے۔
یہ بات بہت اہم ہے کہ یسوع مسیح صرف اپنا دکھ بیان نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ پوری ہوتی ہوئی نبوت کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہر بات جو کلام میں لکھی گئی تھی، ہر وعدہ، ہر پیغام، وہ سب اس میں پورا کیا جا رہا تھا۔ تیسری بات، یسوع مسیح تنہا کیوں محسوس کر رہے تھے؟ وہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ خدا باپ نے ان سے محبت کرنا چھوڑ دی تھی، اور نہ ہی اس لیے کہ ٹرینٹی ٹوٹ گئی تھی، بلکہ اس وقت یسوع پوری دنیا کے گناہوں کے بوجھ اٹھا رہے تھے، جیسا کہ دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب کے 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یسوع انسانی تجربے میں داخل ہوئے، وہ تنہائی جو ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے چنی، تاکہ ہمیں کبھی بھی وہ راستہ اکیلے نہ چلنا پڑے۔ وہ تنہائی میں چھوڑ دیے گئے تاکہ ہمیں معافی مل سکے۔ وہ خاموشی میں داخل ہوئے تاکہ ہم خدا کی آواز سن سکیں کہ تم میرے پیارے ہو، You are my beloved۔ یہ کوئی صرف تھیولوجیکل تھیوری نہیں ہے بلکہ یہ محبت کا عمل ہے۔ تو جب آپ کو ایسا لگے کہ خداوند دور ہیں تو یاد رکھو، The cross was not the absence of God's love. It was the greatest demonstration of it۔ اور آخری بات، ایسے بھی دن آئیں گے جب آپ کو لگے گا کہ خدا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھیں گے، اپنے کمرے میں بیٹھیں گے، اپنے درد میں بیٹھیں گے، اور آپ کو خاموشی کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے گا، لیکن اس طرح ہمت رکھیں، اسے میرے خدا کہہ کر پکارتے رہو۔ جب کچھ محسوس نہ بھی ہو رہا ہو، پھر بھی یہ پکار ایمان ہے۔ اس کا نام دھیرے سے لینا بھی بھروسے کا اظہار ہے۔ کلام کو بات کرنے دیں۔ یسوع مسیح نے اپنے سب سے تاریخی لمحے میں زبور کی طرف رجوع کیا۔ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں تو خدا کا کلام آپ کی طرف سے بولے۔ جو تم جانتے ہو اس پر بھروسہ رکھو، صرف جو محسوس کرتے ہو اس پر نہیں۔ احساس حقیقت ہیں لیکن ہمیشہ سچ نہیں ہوتے۔ سچ یہ ہے کہ خدا قریب ہے، خدا وفادار ہے، اور کچھ بھی ہمیں اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ صلیب کی طرف دیکھو اور اس کے بعد کے منظر کو بھی۔ صلیب جمعہ تھا لیکن اتوار آ رہا ہے۔ قبر کی خاموشی نے ریزوریکشن کی گونج کو جنم دیا، اور وہ قدرت جس نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے، وہ قدرت تم میں بھی ہے۔ ان سب باتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ امید ابھی بھی بول رہی ہے۔ یسوع کی پکار انجام نہیں تھی، یہ تو ایک نیا آغاز تھا۔ اس پکار سے ہمیں تسلی ملی، اس اندھیرے سے ہماری روشنی نکلی، اس خاموشی سے ہماری نجات کا راستہ بنا۔ تو آج اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اکیلے چھوڑ دیے گئے ہیں، بھلا دیے گئے ہیں، یا آسمان بند ہو چکے ہیں، تو یہ بات یاد رکھنا، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ نظر انداز نہیں کیے گئے، اور آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یسوع نے پکارا تاکہ ہم زندگی پا سکیں، اور اس کی وہ پکار خاموشی میں ختم نہیں ہوئی، وہ جلال میں پوری ہوئی۔ اور آخری نصیحت، جب تمہاری روح تھک جائے پکار اٹھنا، جب تمہاری دعائیں خالی محسوس ہوں پکار اٹھنا، جب تمہیں سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا ہے تب بھی پکار اٹھنا، اور رکنا مت، کیونکہ یہ پکار جب خدا کو دی جائے تو ہمیشہ امید پر ختم ہوتی ہے۔ آمین۔ کلام کی خوبصورت باتوں کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔